18واں سپارہ ابتدا سے سورہ مؤمنون اس سے پہلے سورہ حج گزری ہے۔ اس سے پچھلی جو سورہ حج میں ابتدا اللہ کی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ سورہ حج کی جو ابتدا تھی قیامت کے سے اس کا ذکر تھا، اور سورہ حج کا جو اختتام تھا اس آخری رکوع میں اللہ جل شانہ نے شرک کی مثال کھول کے سمجھائی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ لوگوں دل کے کان کھول کے سن لو اس بات کو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ایک ذرہ ان کے کھانے سے کسی چیز سے اچک کے لے جائے تو مکھی کے منہ کے اندر سے وہ ذرہ بھی نہیں نکال سکتے، چاہے کہ وہ آپ کی مشکلات حل کرے، آپ کی مسائل، آپ کی پریشانی حل کرے۔ وہ تو خود جو مکھی تنگ کرے وہ تو وہ پریشانی نہیں حل کر سکتے، تو اپنی پریشانی تمہاری کیا حل کریں گے؟ اس لیے اللہ کی طرف آؤ۔ سورہ مؤمنون اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر ایمان والوں کی اللہ نے صفات ذکر کی ہیں۔ ایمان والے کون کون سے، یعنی ایمان والے ہیں کون سے، ایمان والوں کی صفات ذکر کی ہے۔ اور پھر اس سورت کا جو اختتام ہے وہ آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے ذکر کی ہے انہ لا یفلح الکافرون، کہ کامیاب ایک آپ کا تصور ہے، انسانوں کے ہاں کامیاب اور ناکام ہونے کا تصور ہے، ایک اللہ کے ہاں کامیاب اور ناکامی کا تصور ہے۔ انسان ناکامی اس چیز کو سمجھتا ہے اس کو ملازمت سے نکال دیا جائے، وہ اس کی تجارت ڈاواڈول ہو، اس کی تجارت نیچے کی طرف آئے، اس میں ترقی نہیں ہو رہی ہو، اس کی اولاد اس کی بات نہ مانے، یا اس کی اولاد اچھی پوسٹ پہ نہ جائے، اس کی اولاد کی تعلیم نہ ہو، تو یہ اس کو ناکامی سمجھتی ہے۔ اللہ کے ہاں ناکامی کا مقام یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت کے وقت کلمہ پڑھ کے میرے پاس آ جائے، یعنی صاحب ایمان ہو، زندگی ایمان پہ گزاری ہو، تو یہ کامیاب ہے۔ بھلے اس کی زندگی جیسے بھی گزرے وہ کامیاب ہے۔ اور ناکام وہ ہے انہ لا یفلح الکافرون، ناکام کافر ہے جو اللہ کی ذات کا منکر ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا منکر ہے، قرآن پاک پر اس کی ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ بندہ ناکام ہے۔ اس کے علاوہ خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی کامیاب کیوں ہو، تو حقیقی کامیابی یہ اللہ کی قرآن پاک میں ہے، اللہ کی طرف، جیسے کہ اذان میں پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ اللہ کو ہے کہ پکار رہے لوگوں کہ آ جاؤ۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات ذکر ہے۔ ایمان والوں کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس میں اتنی بڑی صفات ہے اللہ کی، تو آپ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین، ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے، ڈرنے والے ہیں۔ خشوع علماء فرماتے ہیں خشوع یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان کے تمام اعضاء اپنے جگہ پہ ہوں، بلا کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے انسان ہاتھ پاؤں کو نہ ہلائے، ادھر ادھر نہ دیکھے، ٹھہر سکون سے پڑھے، یہی خشوع ہے۔ اور دل کو، خیالات کو خود قصداً کسی چیز کی طرف متوجہ نہ کرے۔ ہاں اگر بلا کسی اس کے خیال چلا جائے وہ مذائقہ نہیں، لیکن قصداً جو ہے بندہ حساب و کتاب شروع کر دے نماز کے اندر، جو جہاں کی بات جو ہے نا وہ ویسے ذہن میں نہیں آتی نماز کے دوران، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، وہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو خشوع یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اپنے سکون میں ہوں، بلا اس کے کسی عذر کے وہ ہلے نہیں، اور قصداً دل میں کسی چیز کا خیال نہ لائے، تو یہ ہے خشوع۔ والذین هم فی صلاتہم والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ لغو سے مراد یہاں پہ شرک ہے، شرک سے اعراض کر رہے ہیں، خواہ وہ شرک عملی ہو اعتقادی ہو۔
بعض نے یہ لکھا ہے کہ لغو سے مراد ہر لایانی فضول کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ایسا کام جس کا دین دنیا دونوں میں کوئی کام نہیں ہے تو خواہ مخواہ فضول وقت ضائع کر رہا ہے. یعنی یا تو دنیا کا کوئی کام کرے جس میں دنیا کی بھلائی ہو، یا تو انسان فٹ بال کھیلے، ورزش کرے، انسان چہل قدمی کرے، سیر و تفریح کرے. چلو انسان کے دنیا انسان وہ یہ بھی اس حد تک ٹھیک ہے، اور ایک آخرت کا کام کرے کہ کسی کے ساتھ مدد کرے، ذکر اذکار کرے، تلاوت ہو، نماز ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک ایسا کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، جیسے بڑے بوڑھے جو ہے ویسے ہی بٹیرے لے کر ہاتھ میں گھوم رہے ہوں، اب مرغ لڑا رہے ہوں. اب یہ مرغ لڑانے کا، یہ بٹیرے ہاتھ میں رکھنے کا، اس کا کوئی کام کوئی فائدہ نہیں. ایسی وہ گیم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے موبائل میں اٹھاؤ گیمیں شروع کر دو، لوڈو جیسی گیم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ شروع کر دے. تو اس قسم کی چیزیں جس کا دین دنیا میں فائدہ نہ ہو تو وہ لغو ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والے، کامل ایمان وہ ہے کہ بندہ لغو سے اعراض کرے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. علماء نے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک تو مطلب یہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پاکیزہ اعمال کرنے والے ہیں. زکوٰۃ بھی پاکیزگی کو کہتے ہیں کہ وہ انسان نکال کے بقایا سارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. ایک تو یہ مطلب زکوٰۃ کا معنی وہی مفہوم زکوٰۃ کے ہی، دوسرا اس کے جو پاکیزہ اعمال کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جا کر مدینہ میں فرض ہوئی تھی، اس کی فرضیت کا حکم مدینہ میں تھا، اور یہ آیت جو ہے یعنی یہ پوری صورت مکی ہے. مکہ میں چونکہ زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا اور اس آیت میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں اس سے مراد پاکیزہ اعمال ہیں، یہ مطلب لیتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے وہی زکوٰۃ ہے جو مفہوم جو عام ہے. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور چوتھی جو صفت ہے ان کی کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہش نفس پوری کریں، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیوں کے ساتھ. فإنہم غیر ملومین، پس اس وقت یہ لوگ ملامت نہیں ہوں گے. یعنی اس کے علاوہ اگر بیویوں کے علاوہ انسان خواہش نفس پورا کرے، جیسے زنا ہے یا دیگر طریقے ہیں، تو یہ سارے قابل ملامت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو آپ کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، مراد زبان، کہ زبان کی گارنٹی مجھے دے کہ کوئی یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں غیبت کسی کی نہیں ہوگی، چغل خوری نہیں ہوگی، کسی کی عیب جوئی نہیں ہوگی، لعن طعن نہیں ہوگا. تو زبان کے جو گناہ ہے اس سے مجھے گارنٹی دو کہ زبان آپ کی غلط استعمال نہیں ہوگی. دوسری آپ اس بات کی گارنٹی دو کہ آپ کے دو فخذین، دو رانوں کے درمیان مراد شرمگاہیں، یہ اگر غلط استعمال، اس کی گارنٹی دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگی. ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذمہ داری لے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ مجھ سے پھر وہ جنت مانگ لیں. یعنی جنت کی ذمہ داری گارنٹی میں دیتا ہوں اس کو. اور شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سورہ نور، اس کے بعد جو اگلی صورت آ رہی ہے 18ویں سپارے میں ہی، اس سے متصل جو صورت آ رہی ہے سورہ نور، اس میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہے کہ انسان اپنی عصمت کی، شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے گا. اور اس کے بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی آیت، اس میں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. حفاظت کب ایسی ہوگی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت ہوگی. پہلے آنکھوں کی حفاظت، جس بندے کی آنکھیں محفوظ نہیں وہ جتنا مرضی کر لے اس کی شرمگاہ محفوظ ہو ہی نہیں سکتی. جہاں آنکھیں آگے پیچھے پھریں گی، حدیث میں آتا ہے کہ زنا صرف وہ نہیں ہے جو مفہوم ہے، زنا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں دیکھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے کہ اس چیزوں کو مت دیکھو، اس چیزوں کو دیکھے. فمن ابتغى وراء ذلك، جو بندہ اس کے علاوہ یعنی اپنی بیوی اور باندی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ رہے ہیں. والذین هم لاماناتہم، پانچویں صفت ایمان والوں کی یہ ہے، ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، رعایت رکھنے والے ہیں.
اپنے اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیے، اگر کسی نے کوئی ذمہ داری دی ہے، امانت دی ہے، اس کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرنی۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایمان والے، چھٹی سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازیں قضا نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ وقت پر پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھیں، باجماعت پڑھیں، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، بدلے میں کیا ملے گا؟ یہی لوگ ہی جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، وارث بنیں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے، کہ جنت میں جو جنت 7 قسم کی جنت ہے، اور اس میں سے سب سے جو اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کے بارے میں سورہ ذکر ہے سورہ واقعہ کے اندر، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ جنت الفردوس کے جو مستحق ہیں وہ سابقہ جو امت جو پہلا طبقہ ہے صحابہ، اس میں سے بہت سے لوگ گزر گئے ہیں جو جنت الفردوس کے مستحق بنے، یعنی ان کے وہ اعمال ایسے تھے۔ اور امت کے آخری طبقے میں بھی کچھ لوگ آئیں گے ایسے جو جنت الفردوس کے مستحق بنیں گے۔ تو یہی صفات ہیں، جنت الفردوس کا مستحق بنتا ہے بندہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب بھی آپ اللہ سے جنت مانگو اللہ سے، اور جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب یہاں سے اللہ جل شانہ اپنے قدرت کے مظاہر کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کی انسان کو، من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے، منتخب چنی ہوئی مٹی سے، یا مٹی کے خلاصے سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، اور اگر عام لوگوں کی مراد لو، یعنی انسان کا مادہ بعید وہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے باقی ساری انسانیت مٹی سے پیدا ہے۔ اور یا اگر اس سے مراد لو تو انسان کے جو اپنا ہے جو فطری، اس میں بھی مٹی کا دخل ہے، کھانے پینے سارا اس کی غذا مٹی سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ، پانی کا ایک قطرہ، پھر ہم نے بنایا پانی کے قطرے کو، فی قرار مکین، ایک قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں۔ مراد اس سے رحم ہے کہ مادہ کے رحم میں، بیوی کے رحم میں وہ نطفہ قرار ٹھہرتا ہے عورت کے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم اس نطفے پانی کا جو قطرہ ہے ہم اس کو دوسری حالت میں لے جاتے ہیں، علقۃ جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم بنا دیتے ہیں اس جمے ہوئے خون کو مضغۃ، گوشت کا ایک لوتھڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کی جو تیسری حالت ہوگی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے اندر ہم ہڈی پیدا کر دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کو ہم گوشت پہنا دیتے ہیں۔ تو یہ 3-4 جو حالتیں ہیں، یہ 4 ماہ کے اندر پوری ہو جاتی ہیں، اور اس میں انسان مکمل ایک شکل میں، چھوٹا بچہ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کو پیدا کر دیتے ہیں ایک اور پیدائش میں۔ مراد یہاں پہ کہ ہم اس میں روح ڈال دیتے ہیں، 4 ماہ بعد اس کی روح آ جاتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ذات ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اس اندھیرے کے اندر اللہ کی نقش و نگاری دیکھیں آپ، کہ شکل و صورت کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، اور کتنی باریک ہیں وہ رگیں۔ یعنی اب ماں کے رحم کے اندر جب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ایک 4-5 انچ 6 انچ کا ہوتا ہے بچہ، اس کے اندر ہی وہ رگوں کا سارا نظام، اسی میں دل، اسی میں گردے، پھیپھڑے، سارا نظام مکمل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ذات ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مرو گے، موت تمہیں آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے دوبارہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یہ تو تمہاری اپنی ذات تھی، کہ اپنی ذات باہر دیکھو، دنیا کو دیکھو کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے، یعنی 7 طبق آسمان کے بنائے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طریقے سے ہم نے بنایا۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ انسان کی اولاد ہوتی ہے تو 2 بچے ہوں، 3 بچے ہوں، 1 بچہ ہو،
تو جب بعض اوقات ایسے انسان اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو اس میں غفلت میں ہو جاتا ہے کہ اس وقت میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا. تربیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے بچے کی ساری نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں، صبح سے شام تک اس کے لیے وہ جو ہے کما رہا ہوتا ہے، تو لیکن پھر بھی بعض اوقات اس سے غافل ہو جاتا ہے اس بچے سے. حالانکہ ایک ہی تو بچہ ہے، 2 بچے ہوں 3 بچے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے، سارے انسان، سارے مخلوقات، آسمان، فرشتے، اربوں کی مخلوقات. اللہ فرماتے ہیں میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوں، ہر ایک ضرورت کا خیال ہے، ہر چیز کا خیال ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بقدر ایک مخصوص اندازے سے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر قادر ہیں. اب کہتے ہیں نا کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، زمین میں لیول کم ہوتا جا رہا ہے، تو انسان جتنے اب آج سے 100 سال پہلے کتنے انسان تھے، اب جو ہے 7 ارب کے قریب آبادی ہے. آج سے 100 سال بعد یہ آبادی دگنی ہو جائے گی. لیکن جتنا ہم لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے، قیامت تک ہم نے اسی زمین سے کھانا ہے. باہر سے ہم کہیں مریخ سے چاند سے باہر سے ہم پانی نہیں لیں گے، اسی سے اللہ تعالیٰ پورا کرتے رہیں گے. ہاں انسانوں کی آزمائش چلے گی اس سے کہ بھئی کہیں پہ کم ہوگا، کہیں پہ زیادہ ہوگا، یہ آزمائش چلتی رہے گی. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، بس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اسی پانی سے جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ، تمہارے لیے ان باغات کے اندر فواکہ کثیرہ، بہت قسم کے پھل ہیں، مالٹے ہیں، آم ہیں، اور بھی ہزاروں قسم کے پھل. ومنہا تأکلون، اسی سے تم کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سیناء، ہم نے پیدا کیا درخت، تخرج من طور سینا، وہ درخت جو کہ بکثرت اگتا ہے وادی سینا میں، طور سینا میں، کوہ طور کے آس پاس ملک شام میں. مراد یہاں سے زیتون کا درخت ہے. تنبت بالدہن، جو اگتا ہے تیل کے ساتھ، یعنی اس میں تیل وافر مقدار میں ہوتا ہے. وصبغ للآکلین، وہ تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں جلانے کے لیے بھی. وصبغ للآکلین، اور وہی کھانے کے لیے سالن ہے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی لعبرۃ، ایک عبرت ہے. عبرت سوچ بچار کی جگہ ہے کہ آپ سوچو اس کو دیکھ. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطون، اس سے جو ان کے پیٹ کے اندر ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر اور بھی بہت سے منافع ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو. اب جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس بہترین طریقے سے جو ہے اس میں دودھ جب نکلتا ہے خالص، ایک اللہ فرماتے ہیں اس میں 14 سپارے میں ذکر ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، وہ درمیان سے اللہ تعالیٰ نے وہ سفید دودھ نکالا ہے. اور وہ رگ جو ہے، جو گوبر، نہ تو اس کی مہک اس میں آتی ہے، نہ اس میں بو اس میں آتی ہے، اور نہ خون کا رنگ اس میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے وہ دودھ نکالا. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم اس کے اوپر اور کشتیوں میں بھی تم سوار کیے جاتے ہو. سواری کے لیے تمہاری کشتی بھی ہے، جانور بھی ہے، استعمال ہو.